जाने बहार, राइटर है लाइबा खान। तो एपिसोड 2 के साथ डॉक्टर एमरजेंसी प्लीज जल्दी आइए। उन्हें भी आकर बैठे मुश्किल से 1 मिनट ही गुजरा था जब नर्स भागते हुए अंदर दाखिल हुई। डॉक्टर ने इसकी जानिब देखते फौरन से अपनी सीट छोड़ी। जब इनके भाई आ जाएंगे तो बात करते हैं, डॉक्टर आलम से कहकर नर्स के हमरा कमरे से बाहर निकल के आलम वहीं बैठा रहा। जेब में रखा फोन बजा तो उसका ध्यान इसकी जानिब जा ठहरा। जेब में हाथ डालकर फोन निकाला तो कॉल इसके वालिद की थी। इनकी कई मिस्ड कॉल पहले भी आ चुकी थी, मगर इसका ध्यान इस जानिब गया ही ना था। इसका इस पल भी जहन एक जानिब जैसे ठहर चुका था। अचानक ही इसकी नजर हाथ में पकड़े बाहर के फोन पर गई। इसको ऑन करते ही इसकी नजर इस पर लगे स्याह रंग के वॉलपेपर पर गई, मगर इस पर लगे लॉक ने उसे आगे बढ़ने से भी रोक दिया। वो अचानक ठिठका, ये तुम क्या करे हो आलम, होश में तो हो। फौरन से फोन बंद करके इसने अपने सामने रख दिया। अब वो खुद से परेशान हो चुका था। तुम इस वक्त यहाँ मौजूद ही क्यों हो? तुमने इसे छोड़ दिया, छोड़ तो दिया है यहाँ। अंदर की आवाज ने इसके असाबों को चटकने पर मजबूर किया। मेरे लिए इतना कोई जरूर नहीं कि जिसके लिए मैं अपना वक्त जाया करता फिरूं या इंतजार करता फिरूं। वो जाने आलम था अपने बाप का बेहिस बेटा। वो वापस अपने ख्याल में आता और खड़ा हुआ। इसके बाद वो कमरे से निकलकर सीधा बाहर की जाने पड़ा। अब इसका अपना फोन दोबारा बजा। कॉल अशर की थी। वो फोन रिसीव करता अस्पताल से बाहर निकला। तुम्हारी पेशेंट अस्पताल में है, डॉक्टर से मालूम कर ले, मेरा काम यहीं तक का था। बिना लिहाज रखे वो सीधी बात कहकर इसका जो जवाब सुने बिना ही कॉल काट गया। फोन काटने के बाद वो अपनी कार की जानिब आया, जहाँ सामने ही इसका ड्राइवर खड़ा इसका कितने ही वक्त से इंतजार कर रहा था। आलम को आते देख ड्राइवर ने इसके लिए दरवाजा खोला। कार के अंदर बैठकर इसने अपना फोन आगे वाली सीट पर फेंक दी। सीट से टेक लगाकर आंखें मूंद ली। आंखें बंद करते जो उसे सुनाई दिया वो आवाजें थी जो उस कमरे से अशर की बहन की इसने सुनी थी। आंखों के सामने वो मंजर आ रहा है जिसमें सड़क पर लाश थी, इस 10 साल बच्चे की लाश। हर चीज इंसान इतनी जल्दी इतनी आसानी से भूल रहा है, ये मुमकिन नहीं। घर नहीं, फार्म हाउस चलो। कुछ देर बाद वो जैसे ही घर के करीब पहुंचने वाला था, वो ड्राइवर को देखता हुआ संजीदगी से बोला। ड्राइवर कुछ भी कहे बिना मोड़ काट कर अब इसकी कही हुई जगह के रास्तों की जानिब बढ़ गया। शीशे के इस पार के भागते नजारे वो खामोशी से देखता रहा। इसका घर सामने से गुजरा मगर वो पीछे रह गया। वो आगे निकला। सर आपका फोन। तभी उसे ड्राइवर की आवाज सुनाई दी, ऑफ कर दो। आलम के हुक्म पर इसने उसका फोन उठाकर पावर ऑफ कर दिया। कार रोको। कुछ ही देर गुजरी थी जब ड्राइवर को आलम की आवाज सुनाई दी, जी सर। वो उसके कहे के मुताबिक कार रोक गया। कार रोकते ही आलम दरवाजा खोल कर बाहर निकला। वो सड़क काफी चहल पहल वाली थी। आलम के निकलते ही ड्राइवर कुछ परेशान सा उसे बाहर खड़ा देखने लगा, जब उंगली के इशारे से उसे बाहर बुला रहा था। तेज हवा के चलते अब आलम के बाल इसकी पेशानी पर फैल चुके थे। यहाँ से टैक्सी लो और घर चले जाओ, मैं आगे खुद ड्राइव कर लूंगा। अपने वॉलेट से कुछ नोट निकाल कर इसके हाथ में पकड़ा था। वो अब ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। ड्राइवर हैरान परेशान वहीं खड़ा रहा, मगर आलम कार स्टार्ट करके आगे बढ़ चुका था। अशर सुर्ख संजीदा चेहरा लिए इस वक्त आबरू के बेड के सामने रखे इस छोटे से सोफे पर बैठा न जाने कितनी देर लगातार उसको देख रहा। कितना वक्त गुजरा उसे मालूम न हुआ। डॉक्टर से बात करने के बाद ही वो यहाँ यूं बैठा कब से इसके मासूम चेहरे को तकी जा रहा था। तभी दरवाजा खुला और खाला का चेहरा इसके सामने नमूदार हुआ। अशर बेटे मेरी बहार। इनकी आंखों में आंसू थे, चेहरे पर परेशानी छाई हुई थी। वो ठीक है, फिलहाल सो रही, सुकून का इंजेक्शन दिया है उसे। अशर ने वहीं बैठे ही उन्हें जवाब दिया। वो रोती हुई बाहर के करीब आई। इसका चेहरा पीला जर्द हो चुका था। आंखें नीचे होने लगा, वो उससे खफा हुई सो रही है। ठीक है, ना कोई चोट ना कुछ हुआ नहीं, हुआ तो नहीं मेरी बच्ची को। डॉक्टर क्या कहती है अशर बेटा, बताओ कोई मसला तो नहीं। खाला का रुख अब अशर की जानिब हुआ। वो वैसे ही बाजू घुटने पर रखे दोनों हाथों से गर्दन थामे उन्हें बैठा देख रहा था। तमाम मसाइल की जवाबदेह आप हैं। आप ही तो जानती होंगी तमाम मसलों को। आपको बुलाने का मकसद ही मेरा ये था। वो सो रही है, उसे डिस्टर्ब मत करें। यहाँ आए, मुझे आपसे कुछ पूछना है। अशर का लहजा पहले की मानित एहतराम ओढ़े हुए न था। इसमें चुभन थी, गुस्सा था, अफसोस था। वो हैरत और शशुपंच में मुब्तला वहीं खड़ी रही। मुझे मजबूर मत करें कि मेरी आवाज ऊंची हो जाए। यहाँ आकर बैठ जाओ, उसे आराम करने दें प्लीज। आपकी बार इसने जैसे उन्हें वार्निंग दी थी। वो धीरे धीरे चलती हुई इसके पास रखी कुर्सी पर बैठ गई। इनके चेहरे पर अब भी हैरत के तासुरात नुमाए थे। दूसरी जानिब वो अब भी पुरसुकून नींद सो रही थी। क्या कोई ऐसी बात है मेरी बहन के माजी की जिसे इसका बाप इसका भाई ना वाकिफ है?
अशर ने बिना लगी लपटीन से सवाल पूछा। खाला की हैरानगी इसकी आंखों से वाज़ेह थी। वो कितनी ही देर कुछ कहने के काबिल ना रही। मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आपने मेरी बहन को सगी माँ से बढ़कर प्यार दिया है और सबसे बढ़कर अपने घर की छत दी है, जो हम भी ना दे पाए। उसे तवज्जो दी, उसे पढ़ाया लिखा लिखाया, उसे इस काबिल बनाया। मगर जो मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, मेरी बहन के मासी में ऐसा क्या हुआ है जिसके बायस वो इस हालत में पड़ी है? इसका चेहरा देखिए, इसकी रंगत देखिए, ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। अगर कोई और लड़की होती तो एक रेप केस देकर अफसोस करती या तो रो लेती, मगर बाहर ऐसा क्या हुआ था? इस वक्त मैं कोई आगे पीछे यहाँ वहाँ की बात सुनना नहीं पसंद करूंगा। मुझे वही बताएं जो मैं सुनना चाहता हूँ। अशर का लहजा मजीद सख्त हुआ। खाला ने गहरा सांस भरा। एक नजर बाहर को देखने के बाद उन्होंने बोलना शुरू किया। जब तुम लोग पाकिस्तान से बाहर मुल्क शिफ्ट हुए थे, तो इसके कुछ वक्त बाद ही जब बाहर के खालू का इंतकाल हो गया था, हम दोनों तनहा रह गए थे। मेरे देवर और उनकी बीवी पास वाले मकान में ही रहते थे। इनका काफी आना जाना था मेरे घर। मैं सामने नहीं जाती थी बाहर के खालू के इंतकाल के बाद। मैं जितना अरसा इद्दत में रही तो बाहर ने ही घर को संभाला। जो आता जाता वही उनके पास बैठती थी। हर बार मेरी देवरानी नहीं आती थी। कभी कभी मेरा देवर अकेला भी आता था, क्योंकि तुम्हारे बाबा ने उसे ख्याल रखने का कहा था हमारा। वो खुद बाहर थे, वो कुछ नहीं कर सकते थे। बाहर की उम्र 19 साल थी इस वक्त। मैं कमरे से नहीं निकलती थी, मैं अपने कम में थी और मेरा देवर। वो ठहरी। अशर का जहन इस लम्हे साए साए कर रहा था। हाथों की मुट्ठियां भीजे, वो उनके बोलने का इंतजार करने लगा। इसकी नजर बाहर पर कब खराब हुई मुझे इल्म नहीं। वो उसे बहाने बहाने से तंग करता था, छूता था, और बाहर मेरी वजह से खामोश रहती थी, क्योंकि मैं सामने नहीं आ सकती थी और कोई था भी नहीं जिससे वो कहती। वो फिर रुक गई। अशर, जैसा तुम सोच रहे हो अल्लाह का शुक्र है, वैसा कुछ नहीं हुआ। एक रात मेरे देवर ने उसके ऊपर हाथ डालने की कोशिश की थी, मगर पास वाले हमसायों के बेटे ने उसे पकड़ लिया। उसे पकड़ कर सबके साथ मिलकर खूब मारा था और ये कहा था कि उन्होंने नशा कर रखा है। बाहर की इज्जत इसने ढांप ली थी। तब से मेरा देवर और उसकी बीवी ये शहर छोड़ गए हैं। बाहर इस रात को नहीं भूल सके। मेरे देवर ने उसे मारा था उसके बाजुओं पर। वह बाकायदा तड़पती हुई रो रही थी। जख्मों के निशानात थे। इसके चेहरे पर थप्पड़ों के सुर्ख निशान थे। मेरे देवर का हाथ छप चुका था। मैं तनहा औरत थी, कुछ ना कह सकी। मैं कोई कदम नहीं उठा सकी इसके लिए। अपने हाथों को आपस में उलझाए वो अफसर झुका कर रोने लगी। वो किस सब से वहां बैठा था, वो खुद भी अपने सब पर इस बर्दाश्त पर हैरान हुआ। बाहर मेरे साथ जाएगी, आप घर जा सकती हैं। कुछ देर गुजर जाने के बाद पर उठकर बाहर के पास जा खड़ा होता, बिना मुड़े बोला। खाला ने झटके से सर उठाकर अशर की जानिब देखा। अशर, वो मेरी बेटी है। सालों वो मेरे पास रही है। वो चिल्ला न सकी, क्योंकि वो जानती थी इनका बाहर फर्क इनसे ज्यादा था। मैं इस वक्त अपनी बहन को अपने साथ ले जाने वाला हूँ, और इसमें कोई बहस नहीं होगी। आप अपने घर जाएं। आपने हमारा बहुत साथ दिया है। अशर अब भी वैसे ही खड़ा रहा। इसने एक नजर भी उन्हें ना देखा। वो मेरी बेटी है अशर, उन्होंने बमुश्किल इतना ही कहा। मेरी बेटी कहने के चक्कर में ये भूल गए वो इंसान भी है, जो एक जान और इज्जत रखती है। आप चली जाए, मैं नहीं चाहता होश में आने के बाद वो आपको देखे। वो अब सख्त लहजे में कह रहा था। वो मैं मजीद कुछ ना कह सकी। वो अब शायद उसे इस तरफ भेजने के हर कभी राजी ना हो सकता था। खाला कितनी ही देर खड़ी इसको देखती रही, जो आज अपना आप इन कहे इन पर जुल्म ढा रहा था। मुर्दा कदमों से चलती हुई वो बार बार मुड़कर बाहर को देखती। बिलाखिर कमरे से न जाने किस दिल से निकल गई। इनके जाने के बाद वो कुर्सी खींच कर उसके पास ही बैठ गया। बेड पर रखे हाथ पर हाथ रखकर उस पर पेशानी टिका था। कब से रो के आंसू अपने हाथ पर बहाने लगा। रोने के बाद इसकी हल्की हल्की सिसकियां कमरे में गूंजने लगी। इसका वजूद इस पल जल रहा था। हाथों का लरसना इसके अंदर के गम की निशानदही कर रहा था। सफेद जीन्स पर सफेद ही शर्ट पहने वो इस वक्त स्विमिंग पूल के सामने खड़ा, जेबों में हाथ डाले, कदरे कदरे संजीदा दिख रहा था। सी आंखें पानी पर जमी थी। हल्की हल्की बेard और पेशानी पर बिखरे बाल वो इस पर सूट कर रहे थे। वो चौड़ी जिसामत वाला शख्स दिखने में निहायत ही खूबसूरत था। इनसी आंखों में बेइंतहा कशिश छुपी थी। वो कितने ही वक्त से वहां खड़ा, न जाने किन सोचों में महू था, जब उसे गेट पर होती बेल सुनाई दी। वो हर मुलाजिम को वहां से भेज चुका था। इस वक्त वो वहां तन्हा था। फोन भी ऑफ था, मगर वो जानता था इस वक्त किसकी आमद हुई थी। दूसरी फिर तीसरी बेल सुनने के बाद इसने कदम गार्डन की जानिब बढ़ाए। गार्डन अबूर करने के बाद वो गेट तक आया। लॉक खोलकर दरवाजा खोलने के बाद इसने सामने ही अपने वालिद को खड़ा पाया, जो उसका चेहरा देखते ही उलट जाने आलम। वो मुस्कुरा कर बोलते, आगे बढ़े।
اس کو سینے سے لگا کر ان کو ڈھیروں سکون ملا۔ میرا شیر جوان باپ سے ہی چھپ کر اس کے گھر کے سامنے سے گزر کر یہاں آ بیٹھا ہے۔ وہ مسکرا کر اس کے ہمراہ آگے بڑھتے ہوئے بولے۔ وہ اب تک خاموش ہی رہا۔ کچھ طبیعت اچھی نہیں تھی، سوچا تھا کل آ جاؤں گا۔ وہ نرمی سے کہتا ان کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ وہ فارم ہاؤس کو زیادہ بڑا نہ تھا، 2 کمروں پر مشتمل وہ فارم ہاؤس کے موڈ کے تحت بہت بہتر تھا۔ تو اپنے گھر آرام کر لیتے، وہاں کون سا تمہارے کوئی ننھے منھے بچے کھیل کود کر رہے ہوتے ہیں جو تمہیں پریشان کرتے، بابا بابا کہتے تم سے لپٹ پڑتے۔ وہ بات کو مذاق کا رنگ دیتے ہوئے لیونگ ایریا میں رکھے سفید رنگ کے صوفے پر بیٹھے۔ عالم ان کی بات پر کوئی بھی ریئیکٹ کیے بنا اوپن کچن کی جانب بڑھ گیا۔ وہ لیونگ ایریا سے صاف اسے اندر کافی بناتا دیکھ سکتے تھے۔ ویسے میری آمد کا مقصد یہ بات سچ کروانے کو ایک قدم اٹھانا ہی سمجھ لو۔ وہ عالم کی پشت کو دیکھتے ہوئے مزید بولے، آپ کی باہر کس کو ڈھونڈ لائے؟ عالم نے بنا مڑے کہا تھا، وہ ہنس پڑے۔ تم اسے نہیں جانتے، اس لیے اب کی بار تم کوئی بھی بہانہ بنا کر انکار نہیں کر سکتے۔ وہ جیسے اس بار اسے چاروں شانے چت کرنے کا عہد کر کے آئے تھے۔ میں نہیں جانتا تو آپ کیسے جانتے ہیں اسے؟ وہ بھی جانے عالم تھا، اس کا جواب بھی حاضر تھا۔ عالم، بس بھی کرو تم، عالم عالم سنتے تھک گئے ہوگے۔ کوئی لے بھی آؤ جو تمہارا پہلا نام لینے کی جرات کر سکے۔ وہ آج بہت اچھے موڈ میں تھے، تبھی وہ اب بھی مذاق میں بات کر رہے تھے۔ اتنی جرات آپ کی نہیں ہوئی، اس نئے آنے والے کی کیسے ہو جائے گی؟ مجھے اس پہلے نام سے بلانے کی اجازت تو کسی کو بھی نہیں ہے۔ وہ مڑا کافی کا مگ اٹھا کر ٹرے میں رکھتا، وہ اپنی چائے کو چولہے پر رکھنے لگا۔ وہ کسی نہیں ہوگی عالم، وہ تمہاری بیوی ہوگی، تمہاری ہمسفر ہوگی۔ وہ اب سنجیدہ ہوئے۔ وہ چولہے پر اپنی چائے کا پانی رکھنے کے بعد ان کی کافی لے باہر آیا۔ عالم، اب شادی کر لو پلیز، میرے کہنے پر وہ بہت اچھی ہے۔ وہ واقعی پہلی والی میری پسند جیسی نہیں، وہ عالم کی پسند جیسی ہے۔ وہ ہمارے سرکل کی نہیں ہے۔ عالم، تم کیا چاہتے ہو؟ میں مر جاؤں تب شادی کرو گے؟ کافی کا مگ اٹھا کر میز پر رکھتے وہ عالم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے۔ وہ تب بھی چپ بیٹھا رہا۔ کس کی بیٹی ہے؟ کچھ دیر بعد بولا تو اس کا سوال سن کر وہ ماتھا پیٹ گیا۔ اف عالم، تم جانتے ہو اویس صاحب کو ان کی بیٹی؟ انہوں نے جیسے ہی کہا عالم نے بھویں اچکا کر ان کو مزید بولنے کا جیسے اشارہ کیا۔ جن کے ساتھ ہماری سب سے بڑی ڈیل ہونے جا رہی ہے عالم۔ وہ جیسے ہی بولے اس کے ذہن میں الگ الگ چیزیں گردش کرنے لگی۔ بیٹی کو سامنے رکھ کر ڈیل کرنے والے آپ کے دوست کی بیٹی کے لیے انکار کرتا ہوں، وہ سخت سنجیدہ لہجے میں کہہ کر اٹھ کر کچن کی طرف بڑھ گیا۔ عالم، تم غلط سوچ رہے، وہ فوراً سے بولے۔ وہ اس کے ذہن میں چلتی چیزوں پر حیران ہوئے۔ اگر آپ کو پھر بھی شوق ہے تو قاضی اور اس لڑکی کو بلوا لیجیے گا، آپ کا شوق پورا کر دوں گا۔ ان کے چہرے پر چھائی افسردگی فوراً سے غائب ہو گئی، مگر وہ اس کا پتھریلا تاثرات سے بھرا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ رات کا پہر تھا جب وہ گھر لوٹا، چہرے پر رقم سنجیدگی اور لبوں پر خاموشی۔ وہ اسپتال سے سیدھا گھر آیا تھا۔ اندر داخل ہوتے اسے اپنی والدہ سامنے صوفے پر بیٹھے کسی کتاب کا مطالعہ کرتے نظر آئی، جبکہ اس کے والد پاس سے بک شیلف کے پاس کھڑے کوئی کتاب ڈھونڈ رہے تھے۔ سکینہ بھی، اوپر والا روم کھلوا دے، اس کی کلیننگ کروا دے، یہ آپ کے ذمہ ہے، باہر ضرورت کا سامان مجھے چاہیے۔ بنا کسی کی جانب دیکھے وہ سامنے سے آتی سکینہ بھی گھر کے ملازمہ سے بولا، جو اشر کی آواز سن کر سر ہلاتی واپس مڑ گئی۔ کوئی آ رہا ہے یا کیا کوئی دوست آ رہا ہے تمہارا؟ اس کی والدہ نے آنکھوں سے چشمہ اتارتے ہوئے کتاب بند کر کے پوچھا، مگر وہ چپ کھڑا رہا۔ اس نے ایک نظر بھی اویس صاحب کو نہ دیکھا تھا، نہیں گھر کا فرد ہی ہے جو واپس لوٹ رہا ہے۔ اشر نے نہایت سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہ اس کے اس طرح کے انداز پر چونک گئی۔ گھر کا فرد کیا مطلب ہو اس بات کا اشر؟ اب کی بار وہ کافی سنجیدہ تھی۔ اویس صاحب بھی ان کی بات چیت کے درمیان کتاب جو وہ اٹھا چکے تھے اسے واپس رکھتے اشر کے کچھ نزدیک آ کر ٹھہر گئے۔ اس گھر کی بیٹی واپس آ رہی ہے اور پلیز میں کوئی بھی اس وقت بلا وجہ کی بحث نہیں چاہتا۔ اشر نے نہ چاہتے ہوئے بھی جواب دے کر قدم اوپر کی جانب بڑھانے چاہے۔ وہ اس وقت فریش ہونے کی غرض سے اور روم کی کلیننگ کا آرڈر دینے آیا تھا۔ چونکہ بہار کو کچھ دیر پہلے ہوش تو آیا تھا، مگر دوائیوں کے زیر اثر وہ اب بھی گہرے نیند میں تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا وہ اسے کل تک ڈسچارج بھی کر دیتی، اور ایسے میں اسے وقت ہی نہ ملا کہ وہ پہلے آ کر کمرے کا کام کروا دیتا۔ ایک سیکنڈ رکو اشر، تم باہر کی بات کر رہے ہو؟ وہ لڑکی یہاں کیوں آنے لگی؟ یہ اس کا گھر نہیں، میرا گھر ہے، میری اولاد کا گھر ہے۔ شمائل نے آنکھوں میں نہایت ہی غصہ لیا اشر کو دیکھا، جو ہونٹ بھینچے رخ موڑ کر ان دونوں کی دیکھ رہا تھا۔ یہ اویس صاحب کی اولاد کا گھر ہے، اور شاید وہ بھول چکے ہیں کہ بہار بھی ان کی اولاد ہے، اور پہلی سگی اولاد ہے، جس کا سب سے پہلا حق ہے ان پر۔ اور موم، وہ اس گھر آئے گی، یہ صرف آپ کی اولاد کا گھر نہیں ہے، یہ اس کا بھی گھر ہے، اس کا بھی اس میں اتنا ہی حصہ ہے جتنا کہ آرزو کا۔
अशर कदम कदम चलता इनके नजदीक तर आकर रुके। वो हैरत का मुजस्समा बने खड़े रहे। इस वक्त वो दोनों माँ बेटा जिस बहस में थे वो उनकी हरगिज समझ ना आ रही थी। अशर का इस कदर जल्दी किया फैसला और दूसरी जानिब शमाइल का ये सर्द रवैया। आरजू को इस दो कौड़ी की लड़की से मत मिलाना अशर। वो इस कदर तलखी से गोया हुई कि अवैस साहब ने गुस्से से मुट्ठियां भींच ली। इनफ इज इनफ। अचानक ही न जाने अशर को इतना गुस्सा कहाँ से आया कि पास खड़ी गोल मेज को ठोकर मारकर जमीन बोस करता। वो बालों में हाथ फेर कर अपने आप पर जब्त बांधने की कोशिश करने लगा, जो इस वक्त ये जुमला सुनकर इसको नामुमकिन लग रहा था। ये आप ही का कराया है, ये आप ही का किया करा है। मैंने मना किया था मेरे बेटे को अपनी बेटी से मिलवाने की जरूरत नहीं। ना जाने सो कॉल्ड आपकी बेटी ने ऐसा क्या जादू किया है कि आज मेरी सारी तरबियत, मेरी मोहब्बत, मेरी एफर्ट सब भूल चुका है। शमाइल अब की बार अवैस साहब की जानिब देखकर उन्हें हर चीज को लेकर ब्लेम कर रही थी। सीरियसली मॉम, सीरियसली? यानी आपके शौहर मुझे मेरी बहन से ना मिलवाते तो मुझ में इतनी जुर्रत नहीं कि मैं अपनी बहन से मिलता? हाँ रियली? और आपको लग रहा है कि डैड की वजह से है? तो नहीं मॉम, वो तो अब भी अपनी बेटी के लिए बेहुदा जुमला सुनने के बाद खामोश खड़े हैं। उन्हें इस बेटी की फिक्र कहाँ से होने लगी जिसे गैरों की गोद में छोड़कर वो खुद को आजाद कर रहे थे। अशर के जुमले निहायत ही कड़वे थे, लेकिन वो कड़वे नहीं थे, वो सच था जो वो खामोश खड़े आंखों में हैरत लिए उसे देख रहे थे। ये सच ही तो उन्हें झंझोड़ता था। अशी बिहेव योर सेल्फ। न जाने एक दिन में ऐसा क्या हो गया है, कौन सी मोहब्बत जाग गई है तुम्हारी। एक ही बहन है तुम्हारी, डैड की होंगी दो बेटियां, मगर हमारा इससे कोई भी रिलेशन नहीं है। वो तुम्हारे डैड की बेटी जरूर है, मगर ना मैंने उसे कभी बेटी माना, और ना वो तुम लोगों की बहन है, और ना ही वो इस घर का हिस्सा थी, न बनेगी। ये बात याद रखना। वो जिस कदर गुस्से में थी, अशर के अंदर का गुस्सा मजीद इस पर हावी होने लगा। आई एम रियली सॉरी मॉम, मगर आप मुझे डैड की तरह बुज़दिल। और वो कहते कहते रुका। वो इस हद तक बोल गया था, ये बहुत था। अगला जुमला इसकी तरबियत ने उसे गुस्से में होने के बावजूद अदा करने से टोक दिया। देखा है आपने इस दिन, सिर्फ एक दिन में इस लड़की ने मेरे बेटे के साथ क्या किया है, और आप चाहते थे मैं इसकी माँ बनूं। और तुम क्या कहना चाहते हो? हाँ, पहले अवैस साहब को हर चीज का कसूरवार ठहराकर वो बशर से मुखातिब थी। बाहर यहाँ इस घर में हमारे बीच रहेगी, और ये मेरा आखिरी फैसला है। आपकी बार इसका लहजा ठोस था। जेबों में हाथ डाले इसने संजीदा नजरों से सोफे पर बैठे अपने वालिद को देखा, जो किसी हारे हुए जुआरी की मानित हर चीज लौटा कर खाली दामन बैठे थे। तुम कौन होते हो फैसला करने वाले? तुम बोल रहे हो घर मेरा है, ये मेरे नाम है, यहाँ जो होगा मेरे हुक्म से होगा। शमाइल ने सख्त सर्द रवैया अपनाते हुए अशर को जताया तो वो तंजिया हंस दिया। निकाल देना अपने घर से मुझे माँ। इसका एक एक लफ्ज शमाइल का गुस्सा बढ़ा रहा था। अशर, यूं अचानक वो नहीं आएगी यहाँ, क्या तुम नहीं जानते? वो हमारे साथ कभी रहने पर राजी नहीं होगी, वो अपनी खाला के साथ ही साथ रहेगी। तो यूं इस झगड़े का मकसद क्या है? इन दोनों की खामोशी को अवैस साहब की आवाज ने तोड़ा। आशा ने दांत पर दांत जमाते मुट्ठियां भींच ली। वो इस वक्त कुछ भी सख्त कहने से बमुश्किल खुद को रोके हुए था। देखा, वो जहाँ है वो इसी जगह रहना पसंद करती है। हमारी सोसाइटी में वो बच्ची रह नहीं सकती। 2 दिन में घबरा जाएगी वो। शमाइल के लहजे की हिकारत अशर के साथ अवैस साहब ने भी महसूस की थी। वो अगर यहाँ नहीं रह सकती तो मैं भी ये घर छोड़ दूंगा। आशा ने जो अचानक जुमला कहा वो इन दोनों को शॉक्ड कर गया। सीढ़ियां उतर कर आती आरजू इसके जुमले को सुनकर न समझी से अपने माँ बाप को देखने लगी। क्या हो रही है सब भाई, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? आरजू अब भी हर चीज से अनजान अशर से सवाल को थी, क्योंकि उसकी धमकी वो सुन चुके थे। आरजू, तुम्हारे भाई का दिमाग खराब हो गया। इस मोहल्ले में पढ़ी पढ़ी लड़की को वो हमारे मुकाबले लाना चाहता है। शमाइल का लहजा अब भी वैसा ही तल्ख था। आरजू समझ न सकी। वो मोहल्ले में पलने वाली लड़की वही है जिसकी रगों में दौड़ता खून और आपकी औलाद की रगों में दौड़ता खून एक ही शख्स का है। अशर के जवाब ने आरजू को कदरे ये बात समझा दी थी। वो तो अपनी खाला के पास रहती है ना, इसकी तरबियत उन्होंने की तो यूं अचानक वो यहाँ क्यों आएगी? आरजू के सवाल पर वो सब खामोश रहे। आप उसे कबूल करेंगी या नहीं ये सोच लें, क्योंकि मैं भी चला जाऊंगा। आप उसे कबूल करेंगी या नहीं ये सोच लें, क्योंकि मैं भी चला जाऊंगा। आपकी बार अशर ने उन्हें ऑप्शन दिए थे। और बीच शमाइल ने अपने साथ खड़े वैस साहब को देखा जो न जाने जमीन पर क्या तलाश कर रहे थे। नजरें जमीन पर जमाए उन्होंने जैसे कसम खा रखी थी कि वो नजर उठा कर नहीं देखेंगे।
نہیں، میرا سالوں پہلے یہی فیصلہ تھا اور آج بھی یہی فیصلہ ہے۔ شمائل کا انکار کسی بھی صورت اقرار میں نہ بدلا۔ سالوں پہلے آپ نے اسے بزدلی کے دلدل میں پھینک دیا تھا بنا کسی جانچ پڑتال کے، مگر اب میں اندھا نہیں بنوں گا۔ وہ اب میری حفاظت میں رہے گی، وہ اس غیر محفوظ جگہ پر نہیں جائے گی۔ اشر کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ غیر محفوظ پہاڑ ٹھیک ہے نا اشر؟ اویس صاحب تڑپ کر آگے آئے۔ بہت جلدی اس سوال کا خیال نہیں آ گیا ڈیڈ؟ اشر کے طنز پر بھی وہ اسے دیکھتے رہے، جیسے وہ انہیں بہار کے متعلق بتا دے گا۔ اشر بتاؤ وہ ٹھیک ہے، کیا کچھ ہوا جو تم یوں سے یہاں لانے کی بات کر رہے ہو؟ اویس صاحب کا دل کسی انہونی سے کانپنے لگا۔ افسوس کرے وہ ٹھیک ہے، آپ سب کی زیادتیوں، نفرتوں، خود غرضیوں کے بعد بھی وہ ٹھیک ہے۔ وہ ان دونوں کو دیکھ کر چبا چبا کر بولتا ہر ایک چیز جتا رہا تھا۔ تو مجھے چاہے خود غرض کہو یا جو بھی، وہ میری بیٹی نہ تھی نہ ہے، اور نہ میں اسے کبھی اپنی بیٹی مانوں گی۔ وہ تمہارے ڈیڈ کی بیٹی ہے۔ وہ اسے جہاں بھی لے جائیں، یہ ان کا معاملہ ہے، جس میں نہ میں پہلے کبھی بولی اور نہ اب بولوں گی۔ اسے اس گھر کے سوا کہاں رکھنا ہے رکھیں، مگر اشر تمہارا اس سے کوئی واسطہ یا تعلق نہیں، سو اس سے دور رہو تم۔ وہ اس قدر سخت ہو سکتی تھی، اشر کو یقین نہ آیا۔ آج وہ چپ چاپ کھڑی انگلیاں مروڑتی بس انہیں سن رہی تھی۔ آپ سے شکوہ نہیں ہے مجھے، مگر وہ شمائل کو افسوس بھری نظروں سے دیکھتا ہوئے صاحب کے سامنے آتا، ان کے سینے پہ انگلی رکھ گیا۔ آپ نے اپنی بیٹی کی حفاظت میں صرف کمی چھوڑی ہے، آپ اس کی حفاظت میں فیل ہوئے ڈیڈ، صرف اور صرف اپنے ڈر اور بزدلی کے باعث۔ وہ ان کو سچ کا آئینہ دکھا رہا تھا۔ وہ جیسے ایک عرصے سے بھاگ رہے تھے، اب جب اس میں اپنی شکل دیکھی تو اپنے آپ پہ سے انہیں گن محسوس ہوئی۔ انہوں نے کچھ بولنا چاہا۔ وہ ٹھیک ہے یا نہیں اب آپ کا اس سے معاملہ نہیں ڈیڈ۔ آپ اپنی بیوی کے اچھے شوہر بن گئے، آپ اپنی دوسری اولاد کے باپ بن گئے، ایک اچھے کامیاب بزنس مین بن گئے، ایک اچھے دوست بھی بن گئے، مگر آپ اپنی پہلی اولاد کے لیے محافظ نہ بن سکے۔ آپ فیل ہو گئے اپنی پہلی رسپانسبلٹی میں، آپ ایک فیلئر ہیں۔ اشر کو شاید آج ڈاکٹر سے بات کرنے کے بعد سے جو دل پر گہرا وار ہوا تھا، اس زخم کا درد وہ اپنے الفاظوں سے باہر نکال رہا تھا۔ اویس صاحب کے سینے میں درد اٹھنے لگا۔ فیلئر لفظ ان کو اپنے چاروں جانب گھومتا محسوس ہوا۔ وہ اپنی بیٹی کی حفاظت ہی نہ کر پائے تھے، انہوں نے اپنی پہلی بیوی سے کیا وعدہ وفا نہ کیا تھا۔ دل پر جیسے کسی نے کوئی نوکیلی چیز رکھ کر دباؤ ڈالا۔ دباؤ بڑھتے ان کی سانس رکنے پر آ گئی۔ اویس ڈیڈ! شمائل اور آرزو چلائیں۔ اوپر کی جانب جاتا اشر پلٹا، ان کو گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتے دیکھ وہ تیزی سے بھاگتا ان تک پہنچا، مگر تب تک وہ بے سدھ ہوتے زمین پر ڈھہ چکے تھے۔ آنکھوں نے جو آخری بار منظر دیکھا وہ سفید فراق پہنی معصوم سی 5 سالہ بچی تھی۔ وہ ان کی بہار تھی۔ وہ لوگ اس وقت ہاسپٹل کے کوریڈور میں بیٹھے کب سے آئی سی یو کی جلتی بتی کو دیکھتے، بس انتظار کے ساتھ دعائیں ہی کر رہے تھے۔ اویس کہاں ہے، کیسا ہے وہ؟ تبھی ریحان صاحب پریشانی آنکھوں میں نمی لیے بھاگتے ہوئے ان کی جانب آئے۔ اشر ان کو دیکھ کر اٹھ کھڑا ہو۔ وہ ڈاکٹر کچھ نہیں بتا رہے ابھی، ان کا کہنا ہے کہ دعا کریں۔ اشر کے جواب پر انہوں نے بھی ساختہ دل پر ہاتھ رکھا۔ انکل پلیز ٹینشن مت لیں، اس وقت آپ ہی تو میرا حوصلہ ہے۔ اشر ان کو سہارا دے کر پاس رکھی کرسی پر بٹھاتا ان کے سامنے بیٹھا۔ وہ بہت پریشان تھا اشر، وہ بہت ٹوٹا ہوا تھا جب میں نے اس سے ملا تھا، اور میں نے اسے کیا کچھ نہیں کہا، میں نے اسے کہا وہ بزدل ہے، وہ ڈرپوک ہے۔ وہ اپنی باتیں یاد کرتے ہوئے سر ہاتھوں میں تھام گئے۔ ان کے ادا ہوئے جملے سن کر اشر سن پڑ گیا۔ اس نے بھی تو یہی کہا تھا ان سے۔ ڈاکٹر! اشر اٹھو ڈاکٹر! وہ گہری سوچ میں تھا جب اسے ریحان صاحب کی آواز سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر باہر نکلتے ڈاکٹر کو دیکھا، جو ماسک اتار کر باہر نکل کر رک چکا۔ ڈاکٹر! اشر تیزی سے اٹھتا ان کے قریب آیا۔ ریلیکس، وہ اب خطرے سے باہر ہے ینگ مین۔ ڈاکٹر نے انہیں تسلی دے کر اب انہیں تفصیل بتانا شروع کی۔ شمائل پر پریشانی سے اشر کے ساتھ کھڑی تھی۔ اب بس آپ لوڈ ان لوگوں سے کوئی بھی اسٹریس نہیں دینا، تھوڑا سا بھی اسٹریس ان کے لیے نقصان دہ ہوگا، اور ایسی کنڈیشن میں انہیں کوئی پریشانی یا کوئی تکلیف بھی دے، بات برداشت کر سکیں تو کوشش کیجیے گا ان کے سامنے ایسی کسی بھی بات، کسی بھی پریشانی کو ڈسکس نہ کریں، ان سے پرہیز کیجیے گا۔ ان کو کچھ دیر تک روم میں شفٹ کر دیا جائے گا۔ ڈاکٹر ان کو سمجھاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ ڈاکٹر ہم مل سکتے ہیں؟ ریحان صاحب نے اچانک سے کہا تو ڈاکٹر نے مڑ کر انہیں دیکھا۔ ابھی نہیں، روم میں شفٹ ہونے کے بعد آپ میں سے ایک مل لے۔ ڈاکٹر کا جواب سن کر وہ سر ہلا دی۔ باہر کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہونے والی ہستی کو وہ اپنے سامنے دیکھ کر چونکی۔ آپ! وہ کچھ دیر پہلے ہی ہوش میں آئی تھی، اور نرس اسے کہہ کر تھک چکی تھی کہ وہ ابھی ڈسچارج نہیں ہو سکتی۔ کیسی ہو تم؟
اشر کافی سنجیدگی سے بولتا، اس کے قریب آ کر کرسی کھسکا کر بیٹھا۔ مجھے کچھ نہیں ہوا مگر آپ یہاں۔ وہ اب بھی اسی بات پر ڈٹی ہوئی تھی۔ ہاں میں یہاں کیونکہ تم میرے ساتھ ہی اب اپنے گھر جاؤ گے۔ اشر نے بہار کو دیکھتے ہوئے جیسے ہی کہا، وہ چونک کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی، جہاں صرف سنجیدگی تھی، مذاق کی رمق تک اسے ڈھونڈنے پر نہ ملی۔ اپنے گھر سے کیا مراد؟ میں خالہ کے گھر جاؤں گی، میرا کون سا گھر ہے؟ وہ سمجھ نہ سکی تھی۔ تبھی وہ نہ سمجھی آنکھوں میں لیے بولی تو اشر اٹھ کھڑا ہوا۔ تو میرے ساتھ اپنے گھر جہاں ہم سب رہتے وہاں جاؤ گے؟ اشر بولا تو وہ آنکھوں میں حیرت لیے اسے دیکھتی رہی۔ وہ نہیں جائے گی اشر؟ تبھی ان دونوں کا دھیان دروازے میں کھڑی شمائل پر گیا۔ ان کے چہرے پر سخت تاثرات تھے۔ بہار انہیں دیکھ کر لمحے میں پہچان گئی۔ ان سالوں میں ان میں زیادہ بدلاؤ نہ آیا تھا، بس بالوں کا رنگ اور ان کی لینتھ شارٹ کروا دی گئی تھی۔ مام پلیز! اشر کا انداز منت بھرا تھا۔ وہ بہار کے سامنے ایسی بحث ہرگز افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ شمائل جان بوجھ کر اس کے پیچھے آئی تھی۔ جانتی تھی اگر وہ یہ بات بہار کے سامنے کرتی تو وہ اتنی غیرت مند تو ضرور ہوگی کہ ساری زندگی اس گھر جانے کی سوچ بھی ذہن میں نہ لیتی۔ واٹ پلیز؟ یہ لڑکی میرے گھر کا چین اور سکون چھیننے پر اتر آئی ہے اور تم مجھے کہتے ہو مام پلیز؟ وہ اب چلتے چلتے آگے آ رہی تھی۔ بہار نہ سمجھی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ان ماں بیٹا میں بہار کا ٹاپک کہاں سے آ گیا تھا وہ جان نہ سکی۔ وہ لوگ یہاں کیا کر رہے تھے؟ وہ اس بات سے بھی اب تک انجان تھی۔ دیکھو لڑکی، میں نہیں جانتی تم نے ایک دن میں ایسا کیا جادو کیا، ایسی کون سی پلاننگ ہے جو اس بستر پر اچھی حالت میں پڑی ہو، مگر میرے بیٹے کی سمپتھی لیتے ہوئے تم اس گھر کے ٹکٹ لینا چاہ رہی ہو۔ میں تمہیں کلیئر ورڈز میں بتا رہی ہوں، تمہارا وجود نہ پہلے مجھے قبول تھا اور نہ ہی کبھی ہوگا۔ میں نے پہلے تمہیں اپنانا چاہا تھا اور نہ اب۔ پہلے بھی میرا یہی فیصلہ تھا اور اب بھی۔ ان 2 دنوں میں میرے گھر کا سکون چھین چکی ہو۔ میرا بیٹا میرے خلاف ہو چکا ہے، میرا شوہر تمہاری وجہ سے ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہسپتال میں پڑا ہے۔ چاہتی کیا ہو تم؟ ہاں؟ شمائل بولتے بولتے اچانک ہی اس کے اتنے قریب آئی کہ اشر کو ان کا بازو سے پکڑ کر پیچھے کرنا پڑا۔ اسے لگا وہ اس پر ہاتھ اٹھانے لگی تھی۔ دیکھا، یہ اپنی ماں سے دور ہو رہا ہے تمہاری وجہ سے۔ یہ ماں سے ڈر رہا ہے کہ میں تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچاؤں۔ پہلے بھی بہت مشکل سے نکلی تھی تم میری زندگی سے، آج واپس کیوں لوٹنا چاہتی ہو؟ جہاں ہو خوش ہو، اکیلی اس گھر میں خالہ کے ساتھ رہتی ہو، تو اب کیا چاہیے؟ جائیداد اور پیسے کی بھوک جاگ گئی ہے؟ بھوک جاگ گئی ہے کیا؟ جو نہ کبھی دیکھا ہے نہ جو تمہارا ہے۔ شمائل کا ایک لفظ اس کے ذہن پر ہتھوڑے کے مانند برس رہا تھا، جسے میں شدید کمزوری کے باعث اٹھ نہ سکی۔ آپ لوگ کس بحث میں ہیں؟ میرا اس سے لینا دینا نہیں۔ میرا نہ کوئی گھر ہے نہ کوئی اپنا ہے۔ میں خالہ کے ساتھ رہتی ہوں کیونکہ ہم دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، بس اس لیے۔ آپ کا شوہر اور بیٹا میرا کچھ نہیں لگتا۔ پہلے ہوگا کوئی رشتہ، مگر مجھے اپنی گود سے اتار دینے کے بعد ان کا مجھ سے، میرے وجود سے، میری ذات سے جڑی کسی چیز سے کوئی رشتہ نہیں، اور نہ ہی آپ کا۔ میں آپ کی عزت کرتی ہوں مگر مسٹر اشر آپ میرے بھائی نہیں ہیں، تو اس لیے یہ جنگ دوبارہ شروع نہ کریں۔ ہوا مشکل بیڈ سے اترتے خود میں ہمت پیدا کرتے ہوئے انہیں جواب دینے لگی۔ اور رہی بات آپ کے شوہر کی، اللہ انہیں صحت دے، مگر ان کا کوئی بھی اچھا یا برا مجھ سے خدا را مت جوڑیے۔ میں اس گھر سے نہ رشتہ رکھتی ہوں نہ ہی رکھنا چاہتی ہوں۔ بے اختیار اس نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔ بہار! اشر نے اس کے ہاتھوں کو تھام کر لہجے میں بے بسی سموئی اسے پکارا۔ مجھے یہ محبتیں نہیں چاہیے جو نہ کبھی میری تھی نہ بن سکیں گی۔ مجھے یہ محبت داغ کی صورت نہیں چاہیے، پلیز۔ آپ کی ایک ہی بہن ہے، آپ اس کے محافظ ہیں، اس سے محبت کریں، اس کی حفاظت کریں معاشرے میں اپنی تربیت کر کے۔ میں اس معاشرے سے لڑنا، اس میں رہنا چلنا سیکھ چکی ہوں۔ رشتے کی دیواریں نہیں ہیں میرے آس پاس، اور میں اب چاہتی بھی نہیں۔ رشتوں سے خوف آتا ہے مجھے، اور میں بزدل نہیں بننا چاہتی۔ وہ اشر سے اپنا ہاتھ چھڑوا گئی۔ بہار پلیز! وہ غصے میں میری بات سنو، اپنے بھائی کو دیکھو، تم وہاں نہیں جاؤ گی، تم ہمارے ساتھ ہی رہو گی اس گھر جہاں ہم رہتے۔ اشر اس کا چہرہ اپنی جانب کرتے ہوئے اسے مزید کچھ کہنا چاہا، جب وہ اس کے ہاتھوں کو نرمی سے ہٹاتی ہوئی بولی، آپ جہاں رہتے ہیں وہ آپ کا گھر ہے اور میرا کوئی گھر نہیں۔ میرے باپ نے مجھے بے آسرا کر دیا تھا، میں تب سے بے گھر ہوں۔ میرے پیروں کو کسی منزل، کسی گھر کے راستے کا علم نہیں، اور نہ انہیں ضرورت ہے۔ یہی زندگی ہے اور یہی سے گزر کر مجھے موت تک جانا ہے۔ میری زندگی میں مزید تکلیفیں نہ بھریں، جہاں ہوں وہیں ٹھیک ہوں۔ وہ بمشکل صوفے تک پہنچی، وہاں رکھا اپنا بیگ اور عبایا اٹھا کر پہنتی۔ وہ اپنا فون تلاش کرنے لگی، اسے خالہ سے رابطہ کرنا تھا۔ باہر دیکھو، اس وقت تم ایموشنز میں آ رہی ہو، وہاں نہ صحیح میں تمہیں اپنے گھر لے جاؤں گا، تم وہاں رہنا، بابا اور میں ہے نا تمہارے پاس، تم بے گھر نہیں ہو۔ اشر اب بھی باسط تھا۔
شمائل خاموش کھڑی اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی جس نے آج اسے ساتھ لے جانے کی ٹھان لی تھی، مگر بہار کا چہرہ بھی وہ پڑ چکی تھی، شاید اسی لیے ان کی زبان اب خاموش تھی۔ پلیز انف، ہر کوئی بس مجھ پر حق ہی جتانا چاہتا ہے، یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں کس سے رشتہ ہے وہ میرا مالک یا اس سے رشتہ ہے وہ میرا محافظ ہے۔ پلیز بس کریں، اب تو میں اکتا گئی ہوں، آپ لوگ جہاں تھے وہیں رہے، مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں آپ لوگوں کا۔ اور اشر اور اب اشر کی سائڈ سے گزرتی ہوئی آگے بڑھی۔ جب کمرے کے اندر نرس داخل ہوئی، ہاتھ میں پکڑے ٹرے میں انجیکشن رکھے، وہ ساتھ میں باہر کا فون لائی تھی۔ تھینکس، اس نے ٹرے سے فون اچک کر اس کا شکریہ ادا کرتی وہ اسے وہیں چھوڑے باہر نکل گئی۔ فون ان لاک کرتے اس نے خالہ کا نمبر ڈائل کیا جو تیسری بینڈ پر اٹھا لے گیا۔ باہر میری بچی، دوسری جانب سے بے چین آواز اسے سنائی دی۔ خالہ آپ کہاں ہیں؟ نرس نے کہا کہ آپ آئی تھی، آپ واپس کیوں چلی گئی؟ وہ چلتے ہوئے بات کر رہی تھی جب اچانک ہی اشر تیزی سے اس تک پہنچا، اس کا بازو تھام کر اس کو روکا۔ وہ اشر نے دوسری جانب سے خالہ کچھ کہنے لگی تھی، اس نے ایک نظر اشر کو دیکھا۔ خالہ میرے پاس اس وقت پیسے نہیں ہیں، آپ میری الماری میں رکھے میرے والیٹ سے پیسے اور کارڈ نکال کر یہاں جائیں، میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ وہ اشر کو دیکھتی ہوں انہیں کہہ کر فون کاٹ گئی۔ تم نہیں جاؤ گی باہر؟ اشر اب کی بات دو ٹوک بولا۔ کون روکے گا اور کس حق سے؟ مسٹر اشر، آپ اپنی بہن آرزو پر تو حق رکھتے ہیں مگر مجھ پر نہیں۔ ہمارے بیچ خون کے سوا اور کچھ بھی نہیں ملتا، ہمارا کوئی رشتہ نہیں۔ وہ اپنے الفاظوں سے اسے باور کروا رہی تھی۔ میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں، میں تمہیں اب وہاں گھٹ گھٹ کر مرتے نہیں دیکھ سکتا باہر۔ وہ بے بسی کی آخری دہلیز پر کھڑا تھا۔ آپ کا کوئی بھی جملہ مجھے نہیں روک سکتا۔ وہ یہ کہہ کر رکی نہیں، اپنا بازو چھڑوا کر آگے بڑھ گئی۔ اب کی بار وہ اس کے پیچھے نہ جا سکا تھا۔ پیچھے کھڑی شمائل نے مسکراتے ہوئے آگے جاتی بہار کو دیکھا۔ چیپٹر کلوز۔ گہرا سانس خارج کرتے شمائل نے سکون کا سانس لیا، پھر وہ پلٹ گئی۔ 2 دن گزر گئے، وہ پہلے سے زیادہ خاموش ہو چکی تھی۔ گھر میں ہوتی تو بس اپنے کمرے میں خاموش پڑی رہتی۔ فون اس نے آف کر رکھا تھا۔ اس رات بھی اشر کی اتنی کالز دیکھ کر اس نے اس دن کے بعد سے فون آن ہی نہ کیا تھا۔ یہ پیپ سے واپس رکھ لو باہر۔ تبھی دروازہ کھلا اور خالہ اندر داخل ہوئی، دوپٹے کا کونا تھامے چہرے پر اس سے ہوا دیتی۔ وہ دوسرے ہاتھ میں پکڑے ہزاروں کے نوٹ اور کارڈز اس کی جانب بڑھائے کھڑی تھی۔ آپ نے ان کو دیے نہیں تھے؟ آپ نے ان کو دیے نہیں تھے؟ بہار نے ان پیسوں کو ایک نظر دیکھ کر کہا۔ اشر بل کلیئر کر چکا تھا بہار۔ خالہ نے پیسے بیڈ پر رکھتے ہوئے بتایا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بجلی کا بل تو بھرا تھا، کیا مسئلہ ہے لائٹ کے ساتھ؟ وہ پیسے اٹھا کر ان کو الماری میں کپڑوں کے نیچے رکھتے ہوئے بولی۔ کوئی خرابی ہوئی ہے؟ اب اللہ جانے، گرمی سے حال برا ہو رہا ہے میرا، میں ٹھنڈا شربت بناتی ہوں، تم بھی باہر آؤ۔ یہ کیا کمرے میں پڑی ہو؟ بستر بھی آگ نکال رہا ہے گرمی کے مارے۔ خالہ بولتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ آج باقی دنوں کے برعکس وہ بچی چپل پہنتی ان کے پیچھے نکلی۔ جب خالہ کے قدم کچن میں جاتے ہوئے رکے، گیٹ پر ہوتی دستک سن کر وہ باہر سے مخاطب ہوئی۔ تم شربت بناؤ، میں گیٹ پر دیکھ لوں کون ہے۔ خالہ کے کہنے پر وہ کچن کی طرف چلی گئی اور خالہ باہر کی جانب بڑھ گئی۔ ارے بھائی صاحب آپ! خالہ نے دروازہ کھولتے ہی سامنے اویس صاحب کو کھڑے پایا جو کمزور حالت میں ان کے سامنے تھے۔ جی بس کچھ بات کرنی تھی، ضروری، اجازت ہے؟ وہ اندر آنے کی اجازت مانگ رہے تھے۔ جی جی جی، میں بھی، آئیے اندر بھائی صاحب۔ وہ پیچھے ہٹی تو وہ اشر کے سہارے اندر داخل ہوئے۔ اشر ان کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ بیٹی کیسی ہے میری؟ وہ نہیں آئی، سوچا خود آتا ہوں، اس کا چہرہ دیکھنے کو دل تڑپ رہا تھا۔ وہ چلتے چلتے خالہ کے ہم قدم اندر داخل ہوئے۔ کچن میں کھڑی بہار نے فریج سے برف کی ڈش نکالتے اس پر پکڑ سخت کر دی۔ جی جی آپ بیٹھیے، میں لائٹ بھی آ گئی آپ کے آتے ہیں۔ وہ بات کرنے کے درمیان اچانک لائٹ آنے پر بولی تو اویس صاحب مسکراتے ان کو ڈرائنگ روم میں جانے کا اشارہ کرتے وہ کچن میں آئی۔ باہر بیٹا، بابا کے لیے اور بھائی کے لیے بھی بناؤ۔ ان کے لہجے میں کہیں سے بھی اشر کے لیے غصہ دکھائی نہ دیا۔ باہر سر ہلاتی شربت ان کے لیے بھی ساتھ بنانے لگی۔ باہر، بابا بیماری سے اٹھ کر آئے ہیں، صرف تمہارے لیے جاؤ مل لو باپ اور بھائی سے۔ ناراضگی اپنی جگہ مگر میری تربیت ایسی تو نہیں ہے نا؟ خالہ نے اس کے ہاتھ سے ڈش لیتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کی تو وہ بھی سر ہلا کے چلو جاؤ، اس کے ہاتھ میں ٹرے تھما کر اس میں 2 کپ شربت کے رکھنے کے بعد وہ بولی تو باہر ہونٹ بھیجے باہر نکل گئی۔ اللہ اسے عقل دے۔ خالہ ان دونوں بہار کے معاملے کو لے کر شدید پریشان تھی اور وہ پریشانی اس وقت بھی ان کے چہرے پر ظاہر۔ بچہ میرا، اویس صاحب اسے اندر داخل ہوتے دیکھ اٹھنے کی کوشش کرنے لگے۔ جب وہ تیزی سے ان کے قریب بڑھی تبھی اشر بھی ان کے پاس آئے۔ بابا ابھی یوں تیزی سے اٹھ نہیں سکتے، اشر نے ٹوکا تو وہ مسکرا کر بہار کو اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کر گئے۔ باپ اچھا نہیں ہے نا تمہارا؟ بہار کو پاس بٹھا کر
اسے سینے سے لگاتے وہ اس کے سر پر سر ٹکا کر بولے۔ بہار کا وجود زلزلوں کی زد میں آیا۔ ایسا تو اس نے خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ اشر کی نظر بہار کے ہاتھوں پر تھی جو کپکپاہٹ کا شکار تھے۔ بہت غلط کیا ہے میں نے، اور میں واقعی تمہیں اپنے ساتھ رکھنا ڈیزرو نہیں کرتا۔ تم سے خوشیاں چھین لی میں نے، اور اب اس عمر میں بس تمہیں خوش دیکھنے کی خواہش، چاہے پھر موت بھی آ جائے۔ لگتا ہے اللہ نے زندگی اسی واسطے دی کہ یہ حسرت پوری ہوتے دیکھ لوں۔ وہ اب اس کا سر سہلاتے ہوئے بول رہے تھے۔ وہ تب بھی خاموش بیٹھی رہی۔ تمہارے بابا نے ایک فیصلہ لیا ہے، خود غرض بن کر نہیں، بزدلی سے نہیں، تمہاری فکر میں، تمہارا سوچ کر، تمہاری محبت میں۔ اویس صاحب کا جملہ سن کر جہاں بہار حیران ہوئی وہاں اشر بھی حیران ہو اٹھا۔ فیصلہ؟ بہار سے پہلے اشر بولا تو وہ سر ہلا گئے۔ ریحان نے بہار کا رشتہ مانگا ہے۔ عالم راضی ہے، میری بیٹی کی خوشیاں دیکھنی ہے مجھے اب۔ وہ بہار کو پیچھے کر کے اس کا چہرہ اپنے سامنے کرتے بولے تو اشر حیرت آنکھوں میں لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ مگر اشر کچھ بولتا جب انہوں نے ہاتھ اٹھاتے بہار کو دیکھا۔ کیا تم میرا مان رکھو گی؟ جانتا ہوں کوئی حق نہیں رکھتا اس سب کے بعد، مگر ایک امید کے تحت آیا ہوں میں۔ کیا تم یہ شادی کرو گی؟ وہ بول رہے تھے جب خالہ اندر داخل ہوئی۔ تم نے اسے ماں بن کر پالا ہے، کیا یہ حق اب بھی میں رکھتا ہوں؟ وہ اب خالہ سے مخاطب تھے۔ بالکل، میں ماں ہوں، مگر آپ سگے باپ ہیں بھائی صاحب، خالہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بہار کو امید بھری نظروں سے دیکھنے لگے۔ بتاؤ بیٹا، راضی ہو؟ خالہ نے پوچھا تو وہ ان کو دیکھنے لگی۔ پھر اس نے اشر کو دیکھا جو نہ جانے کس ضبط سے بیٹھا تھا۔ میں راضی ہوں امی، اس لیے کہ یہ آپ کو بھی بہتر لگ رہا ہے۔ اس نے آج شاید دوسری بار خالہ کو امی کہا تھا، اور اس لیے کیونکہ جانتی ہوں مان ٹوٹ جائے تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ وہ اٹھی، پھر وہ ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ وہ باہر جا چکی تھی، وہاں وہ 3 نفوس باقی بچے تھے۔ بہار کا کمرہ کون سا ہے؟ اشر بھی اٹھا اور اب وہ خالہ سے پوچھتا ہوا دروازے میں جا کر رک گیا۔ پہلا کمرہ اسی کا ہے بیٹا، سامنے جاؤ تو۔ خالہ نے جیسے ہی اسے جواب دیا وہ بنا آرو کے باہر نکل گیا۔ دیکھو میں جانتا ہوں یہ سب اتنی جلدی میں کہا میں نے، مگر ڈر گیا ہوں اگر مجھ سے کچھ ہو گیا اور اپنی بیٹی کو کسی محفوظ ہاتھ میں نہ دے سکا تو کیا ہوگا، اس لیے مشورہ بھی نہیں کر سکا، اجازت بھی نہیں لے سکا کہ اتنا بڑا قدم اٹھانے کی اجازت ہے مجھے۔ اویس صاحب اب سر جھکائے بول رہے تھے۔ بھائی صاحب وہ آپ کی بیٹی ہے، چاہے میں نے اسے پالا ہے، مگر آپ اس کے باپ ہیں، یہ آپ کا حق ہے۔ میں کون ہوتی ہوں؟ آپ مجھ سے اجازت کیوں طلب کرتے ہیں؟ اور آپ بے شک اس کے لیے اچھا ہی فیصلہ کر کے آئے ہوں گے۔ باہر بھی تو راضی ہے، آپ بے فکر رہے۔ بس سب اتنی جلدی ہوا، شاید اس لیے گھبرا کر اٹھ گئے۔ خالہ نے آخر میں پریشانی کا اظہار کرتے دروازے کی جانب دیکھا۔ اویس صاحب یوں ہی بیٹھے رہے، ان کے ذہن پر کئی سوچیں سوار تھی۔ مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ وہ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا سامنے کھڑکی کے پاس کھڑی بہار سے بولا، جس کی پشت اشر کے سامنے تھی۔ اشر کے سوال پر بھی وہ کچھ نہ بولی۔ کچھ پل اسے دیکھتے رہنے کے بعد وہ قدم اٹھاتا اندر داخل ہو گیا۔ جانتا ہوں اتنا حق تو نہیں کہ تم سے ناراضگی کا اظہار کروں، مگر تم سے شکوہ ضرور کروں گا تمہاری حرکت کا۔ یہ کیا تھا بہار؟ یوں ہاں کیوں کر دی تم نے؟ اشر سے کچھ فاصلے پر کھڑا پوچھ رہا تھا۔ وہ تب بھی چپ کھڑی رہی۔ تم جانتی ہو وہ کون ہے؟ وہ پھر بولا، مگر جواب نہ دارو، وہی جو تمہیں ہسپتال لے کر گیا تھا، اور اس شخص کی منت کے باوجود وہ شخص تمہیں اکیلا چھوڑ کر ہسپتال سے نکل گیا۔ وہ شخص جو اپنے باپ کے ساتھ تک نہیں رہتا۔ بابا سے سخت ناراض ہوں میں، مگر تم سے نہیں، کیونکہ تم نہیں جانتی، بابا تو سب جانتے ہیں۔ وہ ایسے شخص سے تمہارا رشتہ جوڑ کیسے سکتے ہیں؟ میں حیران ہوں۔ اشرف چلتا ہوا اس کے قریب آ کھڑا ہو گیا۔ تم نے ہاں کیوں کی بہار؟ کس مجبوری کے تحت؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری کسی سے بھی شادی ہو جانے دوں گا؟ بابا کو کچھ کہہ نہیں سکتا، وہ بیمار ہے، وہ سٹریس نہیں لے سکتے، مگر میں انہیں نرمی سے انکار کر دوں۔ عالم اچھا ہوگا مگر تمہارے لیے نہیں۔ اشر نے عالم کو برا نہیں کہا تھا، عالم کی کچھ چیزوں کو برا کہا تھا۔ اس کی کچھ عادات اسے سخت بری لگتی تھی، اور ان میں سر فہرست اس کا تنہا الگ تھلگ رہنا، وہ اس کا سخت سرد رویہ تھا۔ تم کچھ بول کیوں نہیں رہی بہار؟ اشر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اور اگلے ہی لمحے وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی پیچھے بیٹھ پر جا گئی۔ بہار! وہ چلایا۔ حواس نے جیسے کام کرنا چھوڑ دیا۔ بہار! اسے بے جان وجود کو بیٹھ پر گرتے دیکھ وہ اس کے قریب جھکا۔ اس کا چہرہ تھپ تپانے لگا، مگر وہ برف کی مانند ٹھنڈی ہی پڑ رہی تھی۔ بہار! ہوش کرو بہار! وہ اتنی زور سے چلا رہا تھا، مگر ویسے ہی اس کی حالت میں پڑی رہی۔ باہر بیٹھے خالہ اور اس کے والد اس کی چیخیں سن کر تیزی سے اندر آئے۔
अवैध साहब में चलने की हिम्मत न थी। दीवार का सहारा लेते हुए बमुश्किल दरवाजे तक पहुंचे। खाला जैसे ही अंदर आई, बाहर का वजूद बेड पर पड़े देख इनका हाथ मुंह पर जा ठहरा। मेरी बच्ची अशर, क्या हुआ इसे? तेज कदमों से चलते हुए बाहर तक पहुंच। बाहर, मेरी बच्ची, होश करो। अब वो बेड पर बैठी इसके चेहरे को सहला रही थी। ये तो ठंडी पड़ रही है अशर, क्या कहा है तुमने इसे? खाला ने सख्त नजरों से जैसे ही उसे देखा, वो नफी में सर हिलाता पीछे हो गया। वो ठीक नहीं थी। मैंने उसे कुछ नहीं बोला है डैड, वाकई वो ठीक नहीं थी। अशर ने मुड़कर अवैध साहब को देखा, जो दरवाजे को पकड़े अंदर दाखिल हो रहे थे। डॉक्टर को बुलाओ अशर, बिना इसकी बात का जवाब दिए अवैध साहब ने सर्द अंदाज अपनाते से महज इतना ही कहा। वो अपनी सफाई में कुछ भी बोले बिना फोन जेब से निकालता कमरे से बाहर निकल गया। बाहर, मेरी बेटी। अवैध साहब बेड पर बैठे इसका चेहरा थपथपा रहे, मगर वो हर आवाज अनसुनी करती इसी हाल में रही। डॉक्टर, वो ठीक है? कुछ देर बाहर को चेक करने के बाद डॉक्टर जैसे ही कमरे से निकले, अशर तेजी से इनके करीब आया। किसी स्ट्रेस की वजह से वो बेहोश हुई हैं। बीपी काफी हद तक लो हो चुका था और जैसे ही बोलना शुरू हुई, अवैध साहब भी कुर्सी से उठ खड़े हुए। डॉक्टर अब हिदायत दे रहे थे। अशर खामोशी से खड़ा सुन रहा था, जबकि खाला अंदर ही थी, बाहर के पास। वो अब तक होश में न थी, मगर डॉक्टर का कहना था वो कुछ देर में होश में आ जाएगी। चले, मैं भी आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। दवाई का पट्टा थाम कर अशर ने डॉक्टर से कहा तो बाहर की तरफ चल दी। अशर भी इनके हम कदम हुआ, जबकि अवैध साहब वहीं कुर्सी पर बैठ गए। वो कुछ देर बाद उन्हें आता दिखाई दे। तुम्हारा मसला क्या है अशर? तुम मेरे फैसले से इनकार करके क्या साबित करना चाहते हो? बाहर के तुम ज्यादा सके हो, मैं एक जालिम बाप हूँ। अवैध साहब का चेहरा गुस्से के बायस सुर्खी इख्तियार कर चुका था। डैड, मुझे बस आलम से मसला है, बाहर के लिए अच्छा नहीं है। अशर इनका चेहरा देखता हुआ अपने लहजे पर काबू पाते हुए बोला। उन्होंने भवें उचकाते उसे देखा। अशर आलम एक अच्छे खानदान का, अच्छे बाप का बेटा है, जो अपने काम से इतनी लगन रखता है, जिसका फजूल की चीजों से लेना देना नहीं। मुझे अपनी बेटी के लिए एक सीरियस इंसान चाहिए। और तुम अब इसके मुतालिक नहीं बोलोगे। तुम्हारी माँ का कहना ठीक है, तुम इस सब से दूर रहो। वो इस वक्त कुछ भी सुनने की पोजीशन में नहीं थे। डैड, वो बहन है मेरी, वो एहतजाजन बोला। वो तुम्हारी बहन से पहले मेरी बेटी है, वो मेरा मान रखेगी। वो बोलकर कमरे से अंदर चले गए। वो वहीं तन्हा खड़ा बंद दरवाजे को देखता रहा, जो अवैध साहब बंद कर चुके थे। तो मेरे प्यारे, तो उम्मीद करती हूँ कि एपिसोड नंबर 2 आपको पसंद आया। अगर एपिसोड नंबर 2 आपको पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार कर ज़रूर कीजिएगा और कहानी को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं कल न्यू एपिसोड के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।